کسی کے آنسوں کو زمین پر گرنے سے پہلے چن لینا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ پاؤں کا کانٹا تو نکل جاتا ہے، لیکن زبان کا چبھا ہوا کانٹا نسلوں تک درد دیتا رہتا ہے۔ اچانک دل کا تیز دھڑکنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ جب تمہارا ضمیر تمہیں کسی کام پر ملامت کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ گھر میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہو تو رات کے وقت جلدی سو جایا کرو اور صبح جلدی جاگ جایا کرو۔ راستے بدلنے سے منزلیں نہیں بدلتی، منزل پانے کے لیے ارادے بدلے جاتے ہیں، راستے نہیں۔ پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو گئی ہے تو بکری کا دودھ پی لیا کرو، جلد افاقہ ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا اندھیرا جہالت نہیں، بلکہ یہ جان کر بھی خاموش رہنا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اگر تمہیں اپنے حسب و نصب پر غرور ہے تو یاد رکھو کہ تمہاری شروعات مٹی سے ہوئی تھی اور انجام بھی مٹی ہی ہے۔ پاؤں گھسیٹ کر چلنے سے انسان کی دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ بار بار چیزیں گم ہونا گھر میں بے برکتی کی نشانی ہے۔ کتا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو کبھی شیر نہیں بن سکتا، اور منافق کتنا ہی مخلص کیوں نہ بنے کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں فجر کی اذان پر چراغ جلتا ہو وہاں رحمت برستی ہے۔ اگر تم کسی کی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو یاد رکھو کہ وہ کمزور نہیں بلکہ اپنے رب کے فیصلے کا منتظر ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت اور گوایا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں خرید سکتا۔ اچانک دل بیٹھنے لگے تو سمجھے دعا کی ضرورت ہے۔ جب تمہاری نیت صاف ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو کائنات کی ہر طاقت تمہیں منزل تک پہنچانے میں لگ جاتی ہے۔ بے وجہ ہنسی آنا دل کی کمزوری کی نشانی ہے۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جس نے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا ہو۔ جو گھر صاف ستھرا ہو وہاں فرشتوں کی آمد آسان ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اخلاق سے بناؤ، کیونکہ طاقت سے لیا گیا احترام صرف ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس صرف پیسہ ہو اور کوئی سچا رشتہ نہ ہو۔ خیرات کرنے کے بعد دل کا ہلکا ہونا قبولیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اداس مت ہو، بلکہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے دل سے ایک بت کو گرا دیا۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ جو انسان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے اس کے الفاظ پتھر کی لکیر بن جاتے ہیں اور دنیا اس کا لوہا مانتی ہے۔ بار بار گلا بیٹھ جانا حسد یا بری نظر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری غیبت نہ کریں تو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کبھی غربت نہیں آتی۔ کٹن راستے ہی ہمیشہ خوبصورت منزلوں کی طرف لے جاتے ہیں، اسی لیے سفر جتنا مشکل ہو صبر اتنا گہرا رکھو۔ رزق کا رک جانا اکثر زکوٰۃ میں کمی ہوتی ہے۔ بار بار کپڑے پھٹ جانا بے دہانی اور پریشانی کی نشانی ہے۔ خواب میں بلی دیکھنا حفاظت کی ضرورت کی علامت ہے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہے جہاں نہ کوئی شرط ہو اور نہ کوئی شکوہ، بس ایک دوسرے کا احساس ہو۔ جس گھر کی خواتین بپردہ ہوں وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ خوشبو محسوس ہو مگر کوئی نہ ہو فرشتوں کی موجودگی کی نشانی ہوتی ہے۔ جب تمہاری آنکھیں دنیا کی رنگینیوں سے اندھی ہونے لگیں تو کسی ہسپتال یا قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اچانک اونچی آوازوں سے دل گھبرانا گھر میں جھگڑوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ جن گھروں میں اذان دی جاتی ہے شیطان بھی قیام نہیں کرتا۔ جو شخص سچ کے راستے پر چلتا ہے اسے راستے میں بھیڑ نہیں ملتی
کیونکہ سچ کا سفر ہمیشہ اکیلے ہی طے ہوتا ہے۔ بار بار پیسے گر جانا آنے والے رزق کی علامت ہو سکتا ہے۔ چیزوں کا خود بخود ٹھیک ہونا اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ بے وجہ آنسو آ جانا اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی کے ماضی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھو، کیونکہ گناہگار ہی اکثر توبہ کر کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہر کام آسان ہونا والدین کی دعا کا اثر ہے۔ بچے کا زیادہ غصہ کرنا گھر میں کشودگی کی علامت ہے۔ رشتے پودوں کی مانند ہوتے ہیں، اگر انہیں روزانہ محبت اور احترام کا پانی نہ دیا جائے تو یہ سوکھ جاتے ہیں۔ بار بار کلیجی یا نمکین چیزیں کھانے کا دل کرنا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ جس گھر میں ماں خوش ہو وہاں رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ دولت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر عاجزی باقی رہے۔ خواب میں اونچی جگہ سے گرنا دل کے خوف کی نشانی ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا روح کی بیداری کی علامت ہے۔ جو انسان اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر بھی پرسکون رہتا ہے، اس پر زمین اور آسمان کی برکتیں حرام کر دی جاتی ہیں۔ راستے میں بار بار پرندے نظر آنا اللہ کی حفاظت کا پیغام ہے۔ اچانک دل ٹوٹنے کی کیفیت اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ منافق دوست سے وہ سچا دشمن بہتر ہے جو سامنے سے وار کرے۔ پیٹھ پیچھے خنجر گھونپنے والے کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ روئیں اور تم مسکرا رہے ہو۔ بات کرتے کرتے الفاظ بھول جانا نظر لگنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، کیونکہ جو تم آج بو رہے ہو کل وہی کاٹو گے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ جس انسان کا دل حسد کی آگ سے پاک ہو گیا، اس نے گویا دنیا ہی میں جنت کا سکون پا لیا۔ گھر میں بار بار مہمان آنا برکت کی علامت ہے۔ دنیا کے سب سے سچے اور مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے میں بھی اپنی زبان سے گھٹیا الفاظ نہیں نکالتے۔ کسی سے اچانک دل اکتا جانا اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ کٹن سے کٹن وقت گزر ہی جاتا ہے، بس انسان کا کردار یاد رہ جاتا ہے کہ وہ مشکل میں کیسا تھا۔ دل کا نرم رہنا سب سے بڑی نعمت ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم میں کسی کے عیب چھپانے کی طاقت نہیں تو تمہیں کسی کے سامنے اس کے عیب بیان کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔